السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ایک بہت اہم واقعہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا ویڈیو اور آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اس ویڈیو کا آپ لوگ ضرور مکمل دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک شہر میں کرفیو لگ گیا، لڑائی ہو رہی تھی۔ اب لڑائی کی وجہ سے کرفیو لگ گیا، دکانیں بند ہو گئی، یہاں تک کہ لوگ ڈر کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیے۔ اب اتنے میں ایک لڑکی تھی جو کہیں سے بازار سے آ رہی تھی۔ اب کرفیو لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک مسجد ہے۔ جیسے ہی وہ عورت کو مسجد نظر آتی ہے تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے اس مسجد میں چلی جاتی ہے کہ ابھی کرفیو لگا ہوا ہے، نہ جانے کون مل جائے اور میری عزت ہو سکتا ہے چلی جائے یا میری جان چلی جائے، تو وہ مسجد میں رکنا پسند کرتی ہے۔ تو جیسے ہی مسجد میں اندر جاتی ہے، رات کا وقت تھا، تو اندر جاتی ہے تو ایک حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس وقت ہمارے طرح لائٹ نہیں تھی، جو ہم لوگوں کے گھروں میں لائٹ ہوتی ہے، اس طریقے سے انتظام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک یوں کہہ دیجئے کہ موم بتی جلا کر وہ حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ جوان تھی، وہ مسجد کے اندر چلی گئی اپنی، کیونکہ کرفیو لگا ہوا تھا، اس کی وجہ سے اپنی حفاظت کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ جاتی ہے تو حافظ صاحب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں کو یہاں نہیں رہنا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے باہر میں اور رات کا وقت ہے، اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ تو پھر وہ حافظ قرآن آخر کار مان لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تم ایک کونے میں جو ہے وہ چلی جاؤ۔ تو وہ کونے کے سائڈ میں جا کر وہ لڑکی بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وہ حافظ قرآن موم بتی جس جگہ جلائے ہوئے تھے اس جگہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو قرآن کی تلاوت میں وہ مشغول ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اچانک حافظ قرآن اپنی انگلیوں کو موم بتی سے پہ جو ہے ڈالنے لگے، جلانے لگے۔ تو وہ لڑکی اس کو دیکھی تو حیران رہی۔ وہ بیچ بیچ میں ایسے ہی حافظ قرآن کرتا تھا کہ وہ اپنی انگلیاں موم بتی میں ڈالتا تھا اور جلاتا تھا۔ وہ لڑکی یہ دیکھتی تھی، حیران ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں بھی جل گئی تھی۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، موم بتی میں جو جل رہی ہو اس میں آگ میں ڈالیں گے انگلیاں تو جلیں گی۔ اب اس کے بعد جب صبح ہونے کے قریب ہے تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ اب ہم گھر جائیں گے، تو پھر وہ حافظ قرآن اس کو جو ہے کچھ دور تک پہنچا دیتے ہیں، صبح میں کا وقت تھا۔ اب اس کے بعد وہ جانے سے پہلے وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ بتائیے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اپنی انگلیاں کیوں جلا رہے تھے؟ تو اسی میں حافظ قرآن کہہ رہے تھے یہ کہ رات کا وقت تھا، تم یہاں تھی، اور اس کے بعد شیطان مجھے بہکا رہا تھا کہ رات کا وقت ہے، اکیلی ہو، یہ لڑکی اکیلی ہے، تم جو ہے غلط کام کر لو۔ لیکن میں یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، تو مجھے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور میں کتابوں میں پڑھا ہوں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو میں دنیا کی آگ کو چیک کر رہا تھا، تو دنیا کی آگ کو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، میری انگلیاں جل گئی، تو میں جہنم کی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں، جو کہ اس سے کئی گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، اس کی تاثیر ہے، وہاں ہمیں جلنا پڑتا اگر میں غلط کام کرتا۔ تو وہ لڑکی کو یہ بات پسند آئی، اور وہ جو لڑکی تھی وہ بادشاہ کے، اس وقت بادشاہ کی بیٹی تھی۔ وہ گھر جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے باپ کے پاس یہ واقعہ بتاتی ہے، اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نکاح اسی لڑکا سے کرنا چاہتا ہوں جو ایک دیندار لڑکا بھی ہے
حافظ قرآن بھی ہے اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اسی حافظ قرآن سے ان کے والد صاحب اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، جو حلال چیزوں سے جو حرام چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ حلال طریقے کو اس کو دے دیتے ہیں، حلال چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔